السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیانات کرنا اصلاحی معاشرہ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اور ہمارے مبلغین اور خطیب حضرات کو مختلف مواقع پر بیانات کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے مواد کو جمع کرنا پھر اس کو ترتیب دینا کافی محنت طلب کام ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو علماء اہل سنت کے بیانات کو PDF میں ترتیب دیا گیا ہے یا ان کی کتب کو ترتیب دیا گیا ہے اس کے حوالے سے بیان کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ خطیب حضرات اور مبلغین حضرات کے لیے کافی مفید ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی فرمائیں اور شیئر بھی فرمائیں۔ تو جی دوستو، علماء اہل سنت نے جو بیانات اپنی کتب میں ترتیب دیے ہیں یا علماء اہل سنت کے بیانات ان کے بعد جو افراد نے ترتیب دیے ہیں، تو آپ ان کو کیسے آن لائن مطالعہ کر سکتے ہیں یا ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے عطا النبی بلاگ سپوٹ پہ جائیں گے۔ تو آپ جو ہے وہ گوگل میں سرچ کر لیں عطا النبی بلاگ سپوٹ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ جیسے ہی میں عطا النبی بلاگ سپوٹ پہ سرچ کروں گا تو یہ عطا النبی اسلامک PDF بکس، یہ سائٹ کا لنک جو ہے وہ میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، جہاں پر آپ سمپل کلک کریں گے تو یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اب ہم اس سائٹ کو اوپن کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم اس سائٹ کو اوپن کریں گے تو یہاں پر موجود علماء اہل سنت کی ہزاروں کتب آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن ہمیں جو تلاش ہے کتب کی وہ ہے بیانات کے حوالے سے، تقریروں کے حوالے سے، خطبات کے حوالے سے۔ تو ہم سمپل جیسے ہی اس کو اوپن کریں گے اس کے اوپر ہی سرچ نو کا آپشن ہوگا۔ تو اس سرچ نو کے آپشن میں یا تو ہم سمپل انگلش میں بیانات لکھ دیں یا اردو میں۔ پہلے میں انگلش میں لکھ لیتے ہیں بیانات، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سپیلنگ جو ہے وہ اسی طرح لکھنے ہیں۔ تو آگے جہاں پہ سرچ لکھا ہے یہاں پہ کلک کر دیں گے۔ اب جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو بیانات پر جو کتب ہیں وہ آ جائیں گی، تقریباً بیانات پر آئیں گی۔ یہ خیر جیسا کہ خطبات اثر ہے، خطبات شیر ربانی ہے، خطبات سیفیہ ہے، خطبات کینیڈا ہے، خطبات قادریہ ضیائیہ ہے۔ چلیں اس کو مزید بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اردو میں بھی سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اردو میں کیسے سرچ کرنا ہے۔ اردو میں سمپل آپ نے بیانات ایسے لکھنا ہے، بیانات، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو ایسے میں بیانات لکھوں گا تو علماء اہل سنت کے جو بیانات ہیں وہ آ جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں خطبات محرم ہیں، پھر اسی طرح خطبات شیر ربانی ہیں، خطبات کینیڈا، خطبات مجددیہ، خطبات نقش بندیہ، خطبات نظامی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں خطبات شیر اہل سنت، گلشن خطابت، فضائل حسنین کریمین۔ تو اس میں کچھ دعوت اسلامی کے بیانات بھی شامل کیے گئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو نیکسٹ پوسٹ پہ آپ کلک کریں گے تو مزید بیانات آ جائیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انوار خطبات، یہ خطابت، یہ تقریباً میرے خیال سے 12 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح خطبات رمضان، مقالات خطیب اعظم، علمی نشری تقریریں بھی یہاں پہ ہیں، تقریر نکات بھی ہے کہ آپ نے تقریر کس طرح کرنی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، نشری تقریریں، قرآنی تقریریں، فیوض الشیخین، یہ بھی خطبات کا مجموعہ ہے بیانات کا، عرفانی تقریریں، حقانی تقریریں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً سارے بیانات اور خطبات اور تقریروں پر مشتمل یہاں پر کتابیں آ رہی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خطبات صدیقیہ، یہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے، گلدستہ تقاریر، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح مبلغات کی ضرورت ہے، یہ اسلامی بہنوں کے لیے بیانات یہاں پر تقریباً 3 جلدیں موجود ہیں۔ ذوق خطیب کی 4 جلدیں موجود ہیں، اور مزید بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خطبات نورانی، یہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح خطبات محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی خطبات موجود ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ نعیمیہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اسی طرح مزید آتے ہیں تو یہ اب پھر نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو مزید خطبات کی کتابیں آ جائیں گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا بیان ہے، صدیق اکبر کا عشق رسول، تو
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً سارے بیانات ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے بیانات کرنے ہیں تو ان کتب سے آپ بآسانی بیانات جو ترتیب دیے ہوئے علماء اہل سنت نے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم نے اگر اس کو دیکھنا ہے یا اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کا طریقہ کار بھی آپ جان لیجئے کہ جیسے یہ خطبات ترابی ہے، یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، تو جیسے ہی ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطبات ترابی یہ لکھا ہوا ہے، خطبات ترابی مکمل 10 جلد مولانا شہزاد قادری ترابی صاحب کی ہے۔ اب کلک ٹو ڈاؤن لوڈ جلد 1، کلک ٹو ڈاؤن لوڈ جلد 2، تو یہ تقریباً ہر جلد کے الگ الگ سے لنک یہاں پر شامل ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے 10ویں جلد ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، تو یہ سمپل میں اس پر کلک کروں گا تو یہ ڈاؤن لوڈ پر کلک کرنے سے کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ 10ویں جلد میں ہے کیا پہلے میں دیکھ لوں، تو سمپل میں آن لائن ریڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر دیتا ہوں۔ جیسے اس پہ کلک کروں گا تو یہ کتاب جو ہے میرے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ اب میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، نہیں اس کا چاہے تو میں آن لائن مطالعہ بھی کر سکتا ہوں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے موبائل میں اتنی میموری نہیں ہے کہ میں کتاب کو یہاں پر سیو کر سکوں، تو میں آن لائن مطالعہ بھی اس کا کر سکتا ہوں۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ کتاب میرا جو مطلوبہ مضمون اسی جلد میں موجود ہے تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ دیکھ لیں جہاں پہ ڈاٹ کا نشان ہے اس کے ساتھ ہی تیر کا نشان بنا ہوا ہے، سمپل میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو کتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے گا جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھ رہے ہیں جیسے میں ڈاؤن لوڈ پہ کلک کروں گا تو یہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو لائک بھی فرمائیں، اور مبلغین کے لیے، خطیب حضرات کے لیے، اس نیکی کے کام میں تعاون کے لیے اس ویڈیو کو خوب شیئر فرمائیں۔ السلام علیکم۔